بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں انوار عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے، یعنی کہ 8 میں سے 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو، چیف جسٹس سپریم کورٹ کو اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو ایک خط لکھا۔ اس خط کے بعد ایک بھونچال آیا۔ عام تاثر تو یہی تھا کہ جو عدلیہ کے جو فیصلے ہیں اس پر یہاں پر ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اثر انداز ہوتی ہیں، ایگزیکٹو اثر انداز ہوتی ہے، یعنی حکومتی جو وزیر قانون ہوتے ہیں یا حکومت کی جانب سے ان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ لیکن اس خط کے منظر عام پر آنے میں اس میں جو انکشافات ہوئے، جس طرح کے الزامات لگائے گئے، اس کے بعد تو پھر یہ نظام عدل جو ہمارا پہلے ہی تعفن زدہ تھا، جس پر عوام کو تقریباً 1% بھی اعتماد نہیں تھا، اب کھل کے جو نہیں بنینا تھا مکمل طور پر بنینا ہو گیا۔ اور اس کے بعد اس پر کیا ایکشن ہوگا؟ اب چیف جسٹس سپریم کورٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ فوری جس طرح مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایک جوڈیشل کونسل ایک کانفرنس بنائی جائے اور اس میں تعین کیا جائے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے جو ان کا دائرہ کا اختیار ہے اس کا تعین کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو عدلیہ پر جس طرح جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے بھی الزامات لگائے تھے اس وقت اسے نظر انداز کیا گیا، لیکن اب یہ باتیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ نوید صدیقی صاحب سے ہم بات کریں گے۔ نوید صدیقی صاحب، بڑے یہ بڑا خطرناک قسم کے انکشافات ہوئے ہیں۔ یہ آپ سب تو جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے اور جس طرح ماضی میں ہوتا چلا آ رہا ہے، اور اب یہ خاص کر یہ تقریباً اس ٹینور میں یہ 2 یا 2.5 سال کے دور میں جو کچھ ہوا، لیکن اب تو ججز نے اب پھٹ پڑے، انہوں نے کھل کر، یعنی 8 میں سے 6 ججز نے کہہ دیا بھائی ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، ہم تو بے اختیار ہیں۔ تو یہ کیا کس طرف جا رہی ہے ہماری جو نظام عدل؟ دیکھیں، انہوں نے صرف یہی ایکسپوز نہیں کیا بلکہ انہوں نے کہا جی ہم ود ان دس سسٹم ہم کوشش کرتے رہے ہیں۔ ہم نے پہلے ہائی کورٹ کو بھی اپروچ کیا، پھر ہم نے سپریم کورٹ کے اس وقت بھی جو سینئر جج تھے اپریل میں، ان سے بھی، ابھی وہ چیف جسٹس نہیں بنے تھے، ان سے بھی ملاقات کی، ان کو بھی بتایا کہ کیا ہوا۔ اور ٹہران کا کیس جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے، اس کی بھی انجام تک پہنچ گیا۔ 9 مئی کا بھی معاملہ آپ کے سامنے آئے گا، سائفر کا معاملہ بھی آپ کے سامنے آئے گا۔ یہی 3-4 بڑے کیسز تھے جو عمران خان پر اچھا، مطلب ان تمام کیسز پہ اب تو سوالات اٹھتے ہیں، جس طرح ان کا انفلوئنس تھا، زبردستی فیصلے کرائے جا رہے تھے، اثر انداز ہو رہے تھے، تو جنہوں نے یہ فیصلے اٹھیں گے، ان کیسز پہ نہیں فیصلے اٹھیں گے؟ آپ کیا اب تو میرے خیال سے یہ چارج شیٹ ہے، یعنی آرمی چیف کے اوپر، چیف جسٹس جو ہے وہ پاکستان اور اسلام آباد چیف جسٹس، یہ تینوں کو میرے خیال سے سیدھے سے چارج شیٹ ہے کہ ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ کہ اگر ہائی کورٹ کو بھی اپروچ کیا گیا، انہوں نے اس معاملے کو نہیں دیکھا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ان کو بھی پتہ ہے اور آرمی چیف کو بھی پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا تھا، تو پھر یہ افسوس کی بات ہے کہ 6 ججز، میرے خیال سے تو جو 2 ججز بچ گئے ہیں، میاں گل اور حسن اورنگزیب، ان پر بھی اب سوال اٹھنا شروع ہو گئے۔ تو عامر فاروق صاحب تو کھل کے پہلے ہی کھیل رہے ہیں، وہ تو ٹائران کیس بنانے والے ہیں، باقی چیزیں ہیں، انہوں نے چن کر عمران خان کے کیس اپنے پاس لگائے تھے، وہ کسی اور کو لینے، وہ تو دیکھیں وہ تو بہت ہی کلیئر ہے۔ اور تحریک انصاف نے تو آپ کو پتہ ہی ہے پہلے دن سے ہی یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ کیسز ان کے پاس نہیں لوا۔ آج جج جو ہوتا ہے نا، اس نے اپنے فیصلے کے مناظر یا اس کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے، وہ پہلے دن سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، میرے اگر ایک پارٹی کو مجھے سمجھتی ہے کہ میں جانبداری ہے تو میں سائڈ پہ ہو جاتا ہوں، لیکن وہ کیا ہو گئے، اس پہ باقاعدہ طور پر ڈٹے رہے۔ لیکن کیونکہ اب سارا کچھ ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کا ایک تاثر ہے، اب تو ہم چھوٹی سی کوئی بات بھی کرتے ہیں تو ہمیں ویسے کوئی فیک بھی کال کر کے کہتا جی میں انسپیکٹر بول رہا ہوں، جی ایچ کیو سے بول رہا ہوں، میں فلانے ہیڈ کوارٹر سے بول رہا ہوں، کیونکہ ایک تاثر دیا گیا نا۔ اب یہی تاثر جو ہے وہ کئی دفعہ بعد میں آپ انویسٹیگیٹ کریں پتہ چلتا ہے وہ کہیں اور سے کوئی کال کر رہا ہو، تو یہ چیزیں چلتی رہی ہیں۔ اور آج بھی اب ان کا اصل جو ہے نا، آپ دیکھیں ججز کی ویڈیوز بنائی گئیں، سب کو پتہ چل گیا، کوئی ایک چیز بھی مجھے بتائیں۔ اس میں بھی بڑا خوفناک انکشاف کیا گیا، بیڈ رومز کی، ان کے ویڈیوز، ایک گھر بن رہا ہے اس سے پہلے ہی اس کی ویڈیوز اس کے گھر کے کیمراز فٹ ہو گئے۔ یہ جو معاملہ اعظم سواتی والا تھا، اس میں جو آپ کا چیئرمین سینٹ ہے وہ انوالو تھے، مبینہ طور پر ذرائع بتا رہے ہیں کہ 3 کمرے ان کے پاس تھے، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنے دوستوں کو بھیجتے رہیں، ججز کو بلائیں، آپ مہمان ٹھہرائیں، اگلا کام ہمارا ہے، اور وہ کام ہوتا رہا۔ تو بہت سے ججز جو ہے، یعنی ایک تو رقوی صاحب گئے، اجازت حسن گئے، پھر لاہور ہائی کورٹ سے بھی گئے، تو کچھ نے تو باقاعدہ طور پر جو ہے نا کچھ چیزیں ایسی بھی دی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ یہ آنے والے وقتوں میں دیکھیں چینج آف کمانڈ کی ہے نا، ابھی کیونکہ وہی تسلسل چل رہا ہے۔ جیسے شوکت عزیز صدیقی نے جو سنگین الزامات لگائے تھے، اس کے بعد اس پر انکوائری ہونی چاہیے تھی، وہاں پہ سپریم جوڈیشل کونسل کا یہ چونکہ دائرہ اختیار ہے وہ اس پہ
ایک کانفرنس بلاتے اور اس کے بعد اس چیز کو سامنے رکھا جاتا، لیکن ایسا ہوا نہیں. ماضی میں ایسا ہوتا رہا. اب یہ کھل کر ججز یہ بول کر انہوں نے تو یہ الزامات جو اس کا سنگین لگائے، اس کے بعد تو اب یہ سب کچھ ایکسپوز ہو گیا. دیکھیں پہلے ہوتی ہے زبانی کلامی. شوکت عزیز صاحب نے بھی زبانی باتیں کی تھی، اس کو کہا جاتا تھا سیاسی گفتگو بھی ہوتی ہے. لیکن جب 6 ججز لکھ کر سائن کر کے آپ بھیج دیتے ہیں تو یہ آپ اس کو تو آپ امریکن سینیٹر بھی اٹھا سکتے ہیں. اس میں آپ کی ہیومن رائٹس جو ادارے ہیں وہ بھی اٹھا سکتے ہیں. جب آپ کے 6 ججز کے سگنیچر موجود ہیں، وہ آن کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جناب آپ جوڈیشل کنونشن بلائیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں. اور پھر ایک دو ججز کا محسن اختر کیانی صاحب کے جو رشتہ دار ہیں اس حوالے سے یہ سب کو پتہ ہے. اچھا، اس میں جو پاکستان بار ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے، ان کا جو کردار بھی ہے بڑا مشکوک ہوتا جا رہا ہے اور بڑا جانبدارانہ نظر آ رہا ہے، اور یہاں پہ کوئی کسی اس قسم کا ریئیکشن نہیں دیکھا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی جنم سے تو آج باقی تمام بارز آلموسٹ جو ہے نا وہ ججز کے ساتھ کھڑی ہیں. 2 بارز جن کے اوپر ایک تو نون لیگ کے لوگ اور دوسرے اسٹیبلشمنٹ کا ایک ہے کہ انہوں نے بیسیکلی ان کو سامنے لایا اور جتایا بھی. کو ٹاسک دیا گیا تھا جن لوگوں کو جس لیے جتایا گیا، آپ مجھے بتائیں کہ وہ اگر کسی کے محرون منت ہے، جس طریقے سے ابھی یہ فارم 47 کے تحت جن لوگوں کو جتایا گیا، میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جتا کے وہ کہتے ہیں آپ 3 لاکھ تنخواہ لیتے رہیں، اپنی مرضی سے وہ ووٹ دلوائیں گے. روز روشن کی طرح یہاں ہے جس طرح لشکر ریسانی نے پریس کانفرنس کر کے یہ کہا کہ جی دیکھیں میں تو ہار گیا تھا، میں تو گھر میں بیٹھا تھا، مجھے یہ کال آئی، ایک شخص آیا میرے دہلیز پہ آیا اور مجھے کہا کہ جی آپ اپنا فون چیک کریں، آپ کو کالز آئی ہیں. جب میں نے کال بیک کی تو مجھے کہا گیا کہ جی آپ کو ہم جتا رہے ہیں. تو میں نے کہا میں تو ہار چکا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، پریزائڈنگ آفیسرز کو ہم بھیج رہے ہیں، آپ دوبارہ سے فارم 45 دوبارہ سے تیار ہوں گے. تو میں نے انکار کر دیا. مطلب کچھ لوگوں کے ضمیر زندہ ہے. فراڈ ترین دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، عمران خان کو آپ نے ہٹایا، چلو وہ اپنے آئینی جو بھی ہے نمبر گیم پوری کی، جو بھی ہے اس کے بندے اپنے 28 توڑ دیے، ان کی جو مستقبل وہ بھی سب نے دیکھ لیا. اس کے بعد سے لے کر یعنی جو پی ڈی ایم کی حکومت بنی، اس کے بعد جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنا، اس کے بعد جو حکومت بنائے گی، یہ ایک تسلسل ہے. پہلی تو بات یہ ہے، یہ اسی کا تسلسل ہے اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. اور جو پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں، یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آ رہے ہیں، وہ اپنے ہی بندوں کے اوپر تنقید بھی کر رہے ہیں. اس میں سے حنیف عباسی بھی آپ کے سامنے ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بولیں گے. اب ان میں جو پھوٹ پڑ رہی ہے نا، جاوید لطیف کی اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں، اس کے علاوہ خواجہ آصف کی دیکھ لیں، اس نے جو کھل کر بیان دیا. نواز شریف فیصل آباد گئے، رانا ثناء اللہ کو کہا گیا کہ آپ نے وہاں پہ نہیں ہونا. اب 2 طرح کی وہ آ رہی ہے، ایک آ رہی ہے کہ رانا ثناء اللہ ناراض ہے، دوسرے کہتے ہیں میاں صاحب کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ بھی وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے. اب ایشو یہ ہے کہ کیا کریں گے آپ، کیونکہ وہاں پہ رانا ثناء اللہ اور عابد شیر علی سب کو پتہ ہے کہ سنا میاں صاحب پھر واپس جا رہے ہیں. میاں صاحب بیمار ہو گئے ہیں کیونکہ ان کے جو پلیٹ لیٹس ہیں نا وہ وہ آج کل مریم نواز کے مشیر لگے ہوئے ہیں، وہ ادھر چلا رہے ہیں. اور جو ایک کنر صاحب ہیں وہ مشیر ہیں آج کل اپنا شہباز شریف صاحب. تو اس لیے ان کو تو پتہ ہے کہ میری حکومت تو ظاہر ہے مریم کے اوپر ہی مشیر، بھائی کے اوپر تو کر نہیں سکتے. تو اب تو بھائی بھی ان کا کال اٹینڈ نہیں کرے گا. جو سدی صاحب یہ بڑا خوفناک انکشاف کیا گیا 6 ججز صاحبان کی جانب سے، اور بڑی جرت کا مظاہرہ کیا گیا ججز صاحبان کی جانب سے. اب چیف جسٹس سپریم کورٹ پر باہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یا تو اس معاملے کی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اس کی شفاف انکوائری کرائی جائے، اور پھر جو سیکیورٹی جو خفیہ ایجنسیز ہوتی ہے ہماری، ان کے جو دائرہ اختیار کو محدود کیا جائے اور ان کا تعین کیا جائے کہ کیا ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا کام یہ ہے کہ جا کے مخصوص بینچ بنوائے جائیں، مخصوص فیصلے کرائے جائیں اور مخصوص فیصلے لیے جائیں. یا تو میرے خیال سے آئین میں لکھ دیں یہ چیز، یا لکھ دیں، پھر ویٹنگ پاور ہمارے پاس ہے. جی کوئی جج چیف جسٹس یعنی سپریم کورٹ کا ہو، ہائی کورٹ کا ہو، ایون جونیئر کورٹس کے ہوں، وہ کوئی بیوروکریٹ، کوئی سی پی او، آر پی او ہمارے بغیر نہیں لگ سکتا. اور جو تو دراصل حقیقت ہے، ہو تو یہی رہا ہے، لیکن اب چونکہ ایک وہ ہڈن سارا ہو رہا ہے، اب اوپن وغیرہ کر دیں. آئین کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس ملک میں آئین پر عمل درآمد کہاں ہو رہا ہے؟ آئین اور قانون کی جس طرح پامالی کی جا رہی ہے، بدترین جو اس وقت اس دور میں اب اس دور میں دیکھا ہے، یہ گزشتہ 2-2.5 سالوں میں جو اس ملک کے آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن کب تک؟ اب یقین کریں اسٹریس ہر شخص، یعنی کہ اس طرح کی خبریں جب سامنے پھٹ گئے ہیں. بیوروکریٹس آپ کو پتہ ہے، آپ کے دوست کمشنر ابھی تک تحویل میں ہیں اور میرے ذرائع بتا رہے ہیں ان کو فروٹ کھلائے جا رہے ہیں، روزے شوزے اچھے رکھ رہے ہیں، لیکن وہ مان نہیں رہے پریس کانفرنس کے لیے. وہ بھی ابھی تک اٹھائے گئے. ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ بیوروکریٹس وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں. الیکشن کمیشن آفس سے بہت سے لوگ کھڑے ہیں، ججز آپ کے سامنے آ گئے، سیاستدان آپس میں سامنے آ رہے ہیں کہ تمہیں جو ہے نا 47 سے جتایا، مجھے 45 سے ہرایا،
ٹھیک ہے. اب اور دوسری جانب پنجاب میں جو ڈرامے ہو رہے ہیں آپ نے دیکھا وہ تو 4 کیمرہ ساتھ 4 نہیں 60 کیمرہ مینز ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ آج کل چلیں جس پولیس آفیسر نے روکا تھا ایم پی اے کو بلا کر, وہ بھی آپ کی ویڈیوز آپ نے دیکھی, بڑی سمپیتھیز دکھائی تھی جا رہی. آپ کو بتائیں کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا تھا بھائی بی بی, آپ کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے اس ملک میں, اور کس طرح آپ نے چھوٹ دی رکھی ہے, اور کس طرح کہ یہی اگر ایم پی اے ہوتا پی ٹی آئی کا تو اس کے خلاف مقدمہ درج کر کے فوری جو آپ کے 17 امتیاز جن کو آئی جی صاحب کو دیا گیا ہے, جو بدترین ہیومن رائٹس وائلیشنز پر جس کو 17 امتیاز دیا گیا ہے, وہ فوری گرفتار کروا چکے ہوتے. لیکن وہاں آپ دیکھیں کوئی ادارہ ایسا ہے کہ جو مکمل طور پر مفلوج نہ ہوا. کا دیکھا ہے آپ کے کیا بنا وہاں پہ, اور کس طرح ڈٹائی سے اسے ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے آپ کہ دیکھیں جی اس نے یہ کیا وہ کیا. بھائی دیکھیں بہت زیادہ آپ لوگ ایکسپوز ہو چکے ہیں. خدا رہا اس ملک پر رحم کریں, کیونکہ اب عوام عاجز آ چکی ہے, اور جو حال ہے عوام کا ذہنی طور پہ یقین کریں نفسیاتی مریض ہر شخص بنتا جا رہا ہے. یہ ظلم و جبر کے جس طرح کی فسطائیت آپ لوگوں نے برپا کر رکھی ہے, خدا رہا اس ملک پر رحم کریں. سدی صاحب میں تو یہی کہوں گا, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بالکل نہیں, دیکھیں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب یہ جو چیزیں چل رہی ہیں نا, میں تو بتا رہا ہوں کہ ہم کوئی چھوٹی سی بات کریں تو ہمیں پتہ نہیں اب تھریٹس آ جاتے ہیں. ابھی میں سن رہا تھا آپ کو تھریٹ آئی ہے, تو وہ کہتے ہیں جناب آپ ہم سے ڈیٹا شیئر کریں, ہم ان اداروں کی ایسی کی تیسی کریں گے. تو بیٹھے وہ اہم جگہ پہ ہیں جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ تو میں کہتا ہوں ایک چھوٹی سی بات ہے, آپ کوئی کام کر کے تو دیکھیں. تو یہ تو سب کو پتہ چل گیا نا کہ ججز نے تو بڑا اہم رول پلے کرنا ہے, انہوں نے کیس کا فیصلہ سنانا ہے. اب ٹہران کیس کے اوپر اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عامر فاروق صاحب لگانا چاہ رہے ہیں, باقی کوئی بھی نہیں لگانا چاہ رہا, ان کے بائک کو اٹھا کر وہ ٹارچر بھی کریں گے. اور دیکھیں کہ کیسے کیسے فیصلے عدت میں نے کہا, پھر جو فیصلہ دیا گیا, کوئی کیس نہیں بن سکا نا. سائفر کیا تھا آپ کو پتا ہے, توشہ خانہ کیا تھا, یہ سارے دیکھیں ڈرامہ بنا ہے ہماری جوڈیشری کا, پوری دنیا میں تماشا بنا ہے, اور مزید تماشا لگایا جا رہا ہے. اور اس خط کے بعد اب یہ خط تو پوری دنیا کو دکھایا جا سکتا نا. پہلے تو زبانی کلامی تو کسی کو نہیں سمجھ آتی, انگلش میں لکھا ہوا ہے, انگلش میں سگنیچر ہے. اب تو کسی کو نہیں سمجھ میں واضح ہوگی. سدی صاحب برل اب دعا ہی کر سکتے ہیں, رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے, ماہ مقدس میں ہم دعا کریں گے اس ملک میں اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے, اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے, اور کم از کم عوام پر جو جس طرح کی اب دیکھیں پی ڈی ایم 2 ایپیسوڈ 2 جو اب جاری ہے, اس کے بعد جو اس ملک پر ہونے جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس قہر سے اس ملک کو بچائے اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے.